والكرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و سامع مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب والا افطار کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری اپنا رہے یا غوث اعظم میزنم تم دا شیخ احمد رضا خان خدر عالم میزنم آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین مالک رقاب نازش حق آسمان سیاح مکہ عرب کے سورج نجم کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد كما تحبون الله بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات گرامی گزشتہ چند دنوں سے ہندوستان کے حالات بہت دیگر ہو چل رہے ہیں آئے دن فتنہ و فساد مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ان کے رہبر و رہنما کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرنا مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا ان کی ایمانی حرارت کا امتحان لینا یہ سب آثار قیامت ہے ہم اور آپ قیامت سے بالکل قریب ہیں ان فتنوں کا سامنا ہم کو کرتے ہوئے اپنے ایمان پر سختی سے قائم رہنا یہی مومنوں کی پہچان بتائی گئی قیامت کے قریب ایمان پر سختی کے ساتھ قائم رہنا گویا کہ ہتھیلی میں انگار ہی پھرنا ہتھیلی میں انگار جتنا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے ایسے ہی اسلام پر ثابت قدم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ ہتھیلی پر انگار کو رکھنا پسند کریں گے لیکن اپنے سینوں سے ایمان چلا جائے اس کو پسند نہیں کریں گے جہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بات ہے تو نہ وہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہم کتنی حضور کی شان بیان کرو ہمارے بیان کرنے سے ان کی شان بیان ہونے والی نہیں ہے اور جو گھٹا رہے ہیں ان کے جتنا چاہے گھٹائیں وہ جتنا چاہے گھٹائیں لیکن حضور کی شان گھٹنے والی نہیں اس لیے کہ ان کی شان و عظمت کو کسی بندے نے بلند نہیں کیا بلکہ خالق حقیقی نے ان کی شان کو بلند کیا واللہ رب العزت بے نیاز ہے وہ بے نیاز رب کے یہ بے نیاز رسول ہیں نہ وہ اس کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا اپنے بھیک ماننے کو تیرا آستہ بتایا وہی بولے صدرہ والے چمنے جہان کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا اور کرنے والی بات یہ ہے تجھے یک نے یک بنایا خدا خدا ہونے میں لاجواب ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہونے میں لاجواب انسان اگر کسی کی تعریف کرتا تو گھٹا بھی سکتا لیکن محبوب آپ کی عظمتوں پہ ہم غلام قربان جائیں گے اس لیے کہ آپ کی تعریف کو بندوں نے بلند نہیں کیا
بلکہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو بلند سبحان اللہ سبحان اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا کتنا بلند کیا یہ رب نے بھی نہیں بتایا اشاروں میں بتایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر گھٹنے والے گھٹ جائیں مٹانے والے مٹ جائیں مگر مصطفیٰ کا ذکر کل جتنا تھا آج اس سے زیادہ سبحان اللہ آج جتنا زیادہ ہے آنے والے کل اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہر آنے والی گھڑی جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا مصطفیٰ کی عظمت بلند ہوتی جائے تم تھوڑے سے مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو لیکن تمہاری ہی آنکھوں سے تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل بھی ہو رہے ہیں اسلام کی حقانیت راسخ ہو چکی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ تعالیٰ اسلام دین سے راضی ہو گیا اور اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے نہ ہم تمہارے دین کے خلاف بولے ہیں نہ کبھی بولیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ ہمارے دین کے خلاف نہ بولیں ہمارے بانی دین کے خلاف نہ بولیں ورنہ پھر زبان ہم بھی رکھتے ہیں بولنا ہم بھی جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کتے کو کتا اگر مارا کتا اگر کاٹا تو پلٹ کے کتے کو کاٹتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے عقل مند یہی ہے کتا جب کاٹا تو راستے سے ہٹ جاؤ پلٹ کے کتے کو کاٹنا یہ عقل مندی ہم نے یہ درس پڑھا ہے بزرگ الحمدللہ تو شان مصطفیٰ کو گھٹانے والے خود گھٹ گئے ان کی عظمت کل بھی بلند تھی آج بھی بلند ہے صبح قیامت نہیں صبح قیامت کے بعد بھی ان کی عظمت کے بارہا اس فقیر سے آپ سنتے رہتے ہیں میدان محشر اللہ تعالیٰ قائم کیوں کرے گا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن اللہ نے رکھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کون سا بندہ گناہگار ہے کون سا نیکوکار ہے بولیے مرنے کے بعد بھی فیصلہ ہو جائے گا قبر میں جانے کے بعد پتہ چل جائے گا کون ایمان والا ہے کون کافر ہے فرشتے نہیں پوچھیں گے ماں ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنت تقول نہیں پوچھیں گے اسی سے تو پتہ چل جائے گا کہ کون ایمانی ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے پھر میدان محشر قائم کرنے کی ضرورت کیوں 50,000 سال کے برابر کا دن قائم کرنے کی ضرورت کیوں تو پوچھو عاشقوں سے اور حقیقت بھی یہی ہے فقط اتنا صبر ہے کہ مادے مسئلے محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اللہ تعالیٰ عاشقوں کو الگ کر دے گا مجرموں کو الگ سبحان اللہ میدان محشر کا نقشہ اللہ نے سورہ واقعہ میں کھینچا یمین دائنے ہاتھ والے الگ ہو جائیں گے بائیں ہاتھ والے الگ ہو جائیں گے وہاں ہم یہاں تعریف کر رہے ہیں وہاں بھی تعریف کریں گے انشاءاللہ اور ہم نے امام ایسے ویسے کو نہیں مانا ہے اعلیٰ حضرت کو ہم نے اپنا امام سبحان اللہ اللہ تو کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے احمد رضا سبحان اللہ احمد رضا دنیا میں بہت میری تعریف کرتے ہیں اب فرشتے بولیں گے سب تعریف کر رہے ہیں احمد رضا تم یہاں کیوں خاموش ہو لہذا کہو مصطفیٰ جانے رحمت اللہ سبحان اللہ شب غزوہ ہدایت پہ لاکھ سلام ہمارا یقین ہے ہم وہاں بھی سرپور رہیں گے اور آقا کی تعریف کریں گے اور یہ دشمنان اسلام جب حقانیت دیکھ چکے ہوں گے مصطفیٰ کی تو یہ بھی کچھ کہنے کی جرات کریں گے کوشش کریں گے حقانیت واضح ہونے کے بعد میں سمجھ جائیں گے کہ یہی حق ہے تو پھر یہ بھی کچھ بولنے کی کوشش کریں گے ان کی زبانیں کھینچ لی جائے گی بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا سمجھے آپ سارا نقشہ میدان محشر کا صرف اس لیے ہے کہ حضور کی عظمت دکھائی جاتی ہے اللہ نے ان کی عزت کو اتنا بلند کر دیا ان کے اخلاق کو بلند کر دیا ان کی ذات کو بلند کر دیا سرکار کے سامنے حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ عَيْنِي یا رسول اللہ آج تک میں نے ایسا حسن و جمیل کسی کو نہیں دیکھا سبحان اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آقا میں دیکھتا بھی کیسے
آج تک کسی ماں نے آج جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب. حقیقت یہ ہے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا. وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب تو یہ ہے سرکار کہ آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے بنا کے پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند، ہم کو معلوم ہے کتنی بلند، اتنی نہیں ہے کہ اس کو مقدار میں لایا جائے کہ اتنی بلند ہے. بس ہم یہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں فرش والے تیری صحبت کا علو کیا جانتے. علو کہتے ہیں بلندی کو. فرش والے زمین والے آپ کی عظمت کی بلندی کو کیا جانے سرکار. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھلے جاتے ہیں. آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش اعظم پر لہراتے ہیں. یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کا ذکر کرنے سے ہمارے چرچے ہوتے بھائی، ان کا چرچا نہیں ہوتا، ان کا چرچا تو ہوتا ہی رہا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہمارے آقا کی عظمت ہے. ہمیں تو یقین ہے. بولیے ہمارے آقا کی شان ایسی ہے کہ وہ یقیناً ایسی ہے اس سے بڑھ کر ہے. سمجھے؟ مخلوقات میں سب سے بہترین شخصیت ہمارے آقا کی. سارے انسانیت کی جان حضور. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَرْتُ عَنْ عُرَفَ. میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. میں نے چاہا کہ مجھے رب کہہ کے بلایا جائے. میں نے چاہا کہ مجھے معبود مانا جائے. میں نے چاہا کہ میرے آگے بندوں سے سجدے کرائے جائے. وہ رب کہہ کر کے مجھے بلائے اور میں اپنی خالی جھولیوں کو پڑھ دوں. میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. تو پھر مالک تو نے کیا کیا؟ وَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کرو مسلمانوں، حضور تشریف لائے تو خدا کا پتہ چلا. ذرا ادھر بھی اشارہ کر دو جو میلاد منانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ آنے والے مہینے میں میلاد منانا. خدا کا پتہ نہ چلتا اگر میلاد نہ ہوتا. بے شک سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ نہ آتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا. یہ ہمارے آقا کی شان اور خدا کا پتہ بتانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی عرض یہ کرنا ہے ان کے اعتراضات کے جوابات اگر دے دیے جائے تو ہمارے دل مطمئن ہو جائے. سادہ لوگ مسلمان کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش ان کے ذہن و دماغ میں باقی نہ رہے. دیکھو میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک رسول جو ہے یہ تمہارے سب کے لیے آئیڈیل اسوہ ہے اور بہترین ہے. اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کر تم زندگی گزار سکتے. یہ کسی کے لیے نہیں کہا گیا، ہمارے آقا کے لیے کہا. ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا. غریب امیر جو چاہے انسان جس بھی حالت میں ہو وہ ہمارے آقا کو دیکھ کر اپنی زندگی کو درست کر سکے. ایسا اللہ نے ان کو آئیڈیل بنا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے جس کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا تھا ہم نے ان کو آئیڈیل اپنا نہیں بنایا. ہم دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنائے، ہم ہیرو کو آئیڈیل بنائے. ہمارے گھر کی بیٹیاں ہیروئن کو آئیڈیل بنائے. وہ اگر کان میں بالی پہنا تو آئیڈیل اس کو بنایا چونکہ خود بھی کان میں بالی پہنا رہا. وہ اگر داڑھی کا مزار بنا کر زگ زیگ والی داڑھی رکھا، ماشاءاللہ ہمارا مسلمان عاشق رسول کہلانے والا مسلمان اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے وہ بھی داڑھی کا مزار بنا. اس کی جیسی ڈریسنگ اس کی جیسی ڈریسنگ، اس کے جیسے حالات اس کے جیسے حالات. وہ اسکرین کی زینت بننے کے لیے اپنے آپ کو سنوارا،
سب کچھ کیا، لیکن تجھے تو اسکرین کی زینت بننا نہیں ہے، تو اس جرم کا مرتکب کیوں ہوا؟ نوجوان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بھی آسانی سے ہیرو بن جائے گا، فلم اسٹار بن جائے گا، کیوں بنے گا؟ تجھے کیا ضرورت ہے بننے کی؟ اور نہیں بھی بنے گا، لیکن کیوں اپنے حالات کو خراب کر رہا ہے؟ کیوں اپنے کردار کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ میں فلاں فلاں ہیرو کا ماننے والا، چاہنے والا ہوں؟ کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت صحیح سے نہیں کیا، اور اس ہیرو کی برتھ ڈے آتی ہے تو برتھ ڈے بھی مناتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو تمہارے لیے اسوہ حسنہ کیا تھا؟ تمہارے لیے آئیڈیل کس کو بنانا تھا؟ لیکن تم نے بنایا کس کو؟ اگر تم اپنے آقا کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے تو زمانے کو آج بھوکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اپنے کردار کو درست کرتے تو لوگ تم پر انگلی نہیں اٹھاتے مسلمان جماعت پر۔ ہم نے اپنے آئیڈیل کو دوسرا بنا دیا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آقا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، یعنی کہ ان کی سیرت طیبہ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 11 شادیاں کیوں کی حضور؟ کیوں کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام خود سے نہیں ہوتا، رب کے حکم سے ہوتا، سمجھے آپ؟ رب کے حکم سے ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میرے آقا نے اتنے نکالا۔ حکمت حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حکمت علماء نے جو بیان کی وہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہم اس کو سمجھ سکتے۔ مردوں کے لیے اسوہ حسنہ حضور کی ذات ہے۔ عورتیں کس کو دیکھ کر فالو کریں؟ عورتیں اپنی ازدواجی زندگی کس کو دیکھ کر گزاریں؟ عورتیں اپنی معاشی اور مذہبی زندگی کس کو دیکھ کر گزاریں؟ ان کے مسائل سے ان کو واقف کون کرائے؟ یہ حکمت کے تحت حضور نے اتنا نکاح فرمایا، اور حضور یہ بات کو جانتے ہیں کہ کون کب تک جیے گا، کون کب تک دنیا میں رہے گا، اس حساب سے حضور نے متعدد نکاح فرمایا۔ کچھ مسائل کو اندرونی خدیجہ بیان کریں، کچھ اندرونی مسائل کو حضرت عائشہ بیان کریں، کچھ گھریلو معاملات کو حضرت جویریہ بتائیں، حضرت ماریہ قبطیہ بتائیں، حضرت سودا بتائیں، حضرت حفصہ بتائیں۔ ہاں حضور نے سب کے لیے الگ الگ کام منتخب کیے، اور ان کی زندگیوں میں حضور جس وقت تشریف لائے، حضور کی عمر کتنی تھی آپ اس کا بھی جائزہ لیں۔ حضور نے پہلا زندگی کا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، اور کس سے کیا؟ 40 سالہ بیوہ خاتون سے، دو شوہروں کی بیوہ کی، حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ کتنے؟ دو شوہروں کی بیوہ خاتون تھی حضرت خدیجہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں اس سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے۔ بتائیے آج کوئی نوجوان ایسا ہے جو زندگی کا اپنا پہلا نکاح کسی بیوہ سے مطلقہ سے کرنے تیار ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر باقی 10 ازواج مطہرات جتنے ہیں وہ سب یا تو مطلقہ تھے یا تو بیوہ تھے، سمجھے آپ؟ ان سے حضور نے نکاح فرمایا۔ معاذ اللہ تم اگر یہ سمجھتے ہو خواہش کی بنیاد پر حضور نے کیا تو کون سا مرد کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ کنواری لڑکی سے میں شادی کروں؟ زندگی کا پہلا نکاح ہے، اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی ذات کو مقصود ہوگا تو پہلا نکاح ہی آپ کسی حسین و جمیل سے کرتے، کسی کنواری اور کم عمر لڑکی سے کرتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت خدیجہ دو شوہروں کی بیوہ خاتون سے نکاح نہ کرتے تو زمانے کو یہ پیغام کون دیتا کہ بیوہ کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ یہ کون بتاتا تم کو؟ حضور نے یہ نکاح کر کر کے عورت جو بیوہ کو کسی حیثیت کا اس کو زمانہ نہیں رکھتا تھا، میرے آقا نے ان سے نکاح فرما کر حضرت خدیجہ کی عزت کو کر شادی کر کر کے بیوہ کو اتنا قابل بنا دیا کہ آج اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ بام عروج تک حضرت خدیجہ کو پہنچایا. امہات المومنین نے سب اماؤں کی مائیں، ساری امت کی ماؤں کی سردار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ یہی وہ خدیجہ ہے جن کو میرے آقا نے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان اس بلندی تک پہنچایا. اگر ان کو ٹھوکر بھی لگتی تو جبریل کے ذریعے سے سلام آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کر کے کس سے کر کے حضرت خدیجہ جو دونوں شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی ان سے کر کے ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، ان کا سایہ بنے حضور اور جو ان کا سہارا بنے حضور، بن کر کے عورت کی عزت کو بام عروج تک پہنچا. بولیے یہ ایمان کی بات ہے یا اگر معاذ اللہ حضور خواہشات نفسانی کے اسیر ہوتے یا پھر اس کو پیروی کرنا چاہتے تو حضور کوانی لڑکی کو تلاش کرتے، لیکن حضور نے ایسا نہ کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جہاں تک بات ہے تو یہ اللہ کے حکم سے آپ نے نکاح سمجھے. اور یہ فطرت سے خالی بھی بات نہیں. 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کی وداعی ہوئی، 6 سال کی عمر میں نکاح. نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا، بچپن میں بھی نکاح ہو سکتا. وداعی کی اصل بات ہے. اور دیکھیے اس کا تعلق علاقے کے اعتبار سے ہوگا، سمجھے، صوبے کنٹری کے حساب سے ہوگا. جہاں گرم ماحول ہے، گرم موسم اکثر رہتا ہے، وہاں لڑکیاں عام طور پہ جلدی والے ہوتی. جہاں سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں لڑکیاں دیر سے والے ہوتی. ان کی عمر بلوغت کی موسم کے اعتبار سے ہوتی، حالات کے اعتبار سے ہوتی. کوئی 9 سال میں والے ہوتا، کوئی 7 سال میں والے ہوتی لڑکی. زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 15 سال تک بھی جاتی والے کی ہوتی. مثال کے طور پہ کشمیر علاقہ ہے، سرد علاقہ ہے، وہاں کی لڑکیاں 15 سال کی عمر تک بالغ ہوتی ہیں. اور اس کو چھوڑ کر راجستھان کے مقابلے میں آپ آ جائیں، راجستھان گرم علاقہ ہے، وہاں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کے والد نے وداع کیا. جب حضور کی بارگاہ میں وہ آئی تو وہ بالغ ہو چکی تھی، بالغ ہو چکی تھی. اس سے زیادہ تم کیا سمجھو گے؟ امریکہ جیسی کنٹری میں بچیاں وہاں کی 7 سال میں بالغ ہوتی، اس کو کیا حکم دو کہ یہاں تو 2 سال بڑھ کے. تو اعتراض کا ہر اعتراض کا جواب ہم پر ہے، ہمارے پاس نہیں. تم کو چاہیے کہ اپنے دل میں کدورت آنے نہ دے، احساس کمتری کے شکار نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اس امت کا، سمجھے آپ؟ میں عالم ہوں، میں ڈاکٹر نہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، عالم نہیں. فلاں صاحب انجینئر ہیں، پروفیسر نہیں. پروفیسر انجینئر نہیں، انجینئر ڈاکٹر نہیں، عالم سیاست دان نہیں. بولیے ہم ایک ایک چیز کو سنبھالے ہوئے. اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ آفیسر پروفیسر نہیں ہو سکتا. وہ کتنے عہدوں کو سنبھالے؟ بولیے بولیے. ہم ایک عہدے کو سنبھالتے ہیں، صبح آفس کو جاتے ہیں، شام میں لوٹتے ہیں. ہماری بیوی کا رونا یہ ہوتا ہم کو وقت نہیں دیتے. کیا وقت نہیں دیتے؟ ہر گھر میں یہ جھگڑے ہیں، وقت نہیں دیتے. ایک بیوی ہے وقت نہیں دیتے. ایک بیوی ہے وقت نہیں دیتے. پھر ایک ذمہ داری ہے، صرف آفیسر ہیں آپ تو آپ وقت نہیں دیتے. قربان جا مصطفیٰ. اس سے بڑھ کے جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ وہ بیک وقت جج بھی ہے ہمارے آقا. وہ ایک ہی وقت میں معلم کائنات بھی ہے آقا. وہ ایک ہی وقت میں سارے ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے ہیں آقا. مدینے کے بحیثیت گورنر سمجھیے ہماری زبان میں سارے معاملات کو دیکھنا حضور کی ذمہ داری. مسجد نبوی شریف میں 5 وقت کی نماز پڑھانا حضور کی ذمہ داری. اصحاب صفہ پر صحابہ کو درس دینا یہ حضور کی ذمہ داری. دوسرے شہروں سے علاقوں سے وفود آتے ہیں، وفود آتے ہیں. وفود سمجھتے ہیں یعنی کہ ٹکڑیاں آتی ہیں، علاقے سے آتے حضور سے ملنے، حضور ان کو وقت دے. اب پھر کسی بیوی کی یہ شکایت سیرت میں ہے تو بتا دو کہ حضور نے ہم کو وقت نہیں دیا. رات بھر
قیام اللیل میں حضور فرماتے، دن بھر یہ امور دنیا کو انجام بھی دیتے، امور سلطنت کو بھی سنبھالتے، اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرتے. ارے تم سے ایک نہیں سمجھتی مصطفیٰ نے 11. سبحان اللہ. کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو وقت نہیں دیتے. ہر کوئی یہ کہتا حضور ہمارے سے راضی، ہم حضور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک عہدہ ہے تو تم سے نہیں سنبھالا جاتا. حضور اپنی زندگی میں اتنے عہدے سنبھال کر دیتے، اپنی بیویوں کو خوش رکھتے. سبحان اللہ. اور پھر مسئلے بتاتے تھے. اور کتنے مسئلے بتاتے ہیں. آج مسلم عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنی حدیثیں روایت ہے، اگر وہ مسئلے نہ بتاتی تو ہماری بچیوں کا گزارا کیسے ہوگا، ہماری عورتیں کس کو دیکھ کر زندگی گزارتی. اور پھر مختلف نکاح کرنے کی وجوہات. حضور نے سب کو شرف زوجیت سے نوازا. خواہش کرتے تھے لوگ کہ حضور ہماری بچی کو اپنے نکاح. اور دیکھو میں پہلے بتا دیا، خواہشات کا پورا کرنے والا اگر انسان ہوتا تو کماری لڑکیوں کو، کم عمر لڑکیوں کو تلاش کرتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بیوہ سے، مطلقہ سے نکاح کر کے ان کا سہارا بنے حضور، ان کا مکمل ساتھ دیے حضور. یہ تو ازدواجی زندگی کا حق ادا کیا حضور نے. ساتھ ہی ساتھ امت کے لیے ایسے رہنماؤں کو پیدا کیا. کبھی وسائل دو، حضور کی ایک بھی بیان کرتی، کبھی ایک بیان کرتی، کبھی ایک بیان کرتی. یہ ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے امہات المومنین کو آئیڈیل بنایا. اس لیے جب حضور سے ان کا رشتہ جڑ گیا تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد النساء. اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ پہ قربان جاؤ مسلمانوں. ان کی نبی کی عورتیں بھی ہمارے گھر کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں. تو یہ دو ٹانگ کے جانور نبی کی طرح کیسے ہو سکتے؟ علی بات سمجھ رہے؟ اللہ نے ان کی عظمتوں کو اتنا بلند کیا، ان کو عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا. وہ سید المعصومین ہیں. انسان کی فطرت میں جو چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ چیزیں حضور کی ذات میں اللہ نے نہیں رکھی. جس کو زمانے کے لیے آئیڈیل بنانا ہو اس کو بنایا بھی ایسے جاتا ہے جی. ہر چیز کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا. اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تو کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. زمین کو، آسمان کو، چاند، سورج، ستارے، سیارے، دنیا میں جتنی مخلوقات ہے، جتنی نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کن ہو جا. کیا اللہ نے اپنے حبیب کو بھی لفظ کن سے پیدا کیا؟ نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حبیب ہم نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے ان کی عظمت پر بھوکنے والوں کا نقصان ان کا خود کا ہوگا. سورج پر تھوکو گے تو تھوک تمہارے منہ پہ گرے گا، سورج کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے ان کی عزت کو اتنا بلند کر دیا صبح قیامت تک، صبح قیامت کے بعد بھی ان کے چرچے، ان کے ذکر بڑھتے جائیں. حضرات گرامی، اصلاح کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، میں آپ سے کہوں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے آئیڈیل حضور کی ذات ہے ہر اعتبار سے. غریب ہو تو احساس کمتری کے شکار نہ ہو. میرے آقا کو دیکھو. تم کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ یہ محبت نہیں آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا. یہ باتیں سنو، سیرت پڑھو حضور کی، تمہیں اطمینان ملے گا. ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھتے، اس لیے زمانہ ہم کو آنکھیں دکھاتا ہے. اگر تم سیرت مصطفیٰ سے واقف رہو گے تو تم خود فیصلہ کرو گے اور تم اپنے آپ میں مطمئن رہو گے کہ میں حق ہوں، میرے آقا ہوں. حضور کی سیرت کا مطالعہ خود بھی کرو، گھر میں بھی درس دو. ایک گھنٹہ اپنے بچوں کو، بیوی کو لے کر کے بیٹھو، روزانہ ایک صفحہ 2 صفحے کم سے کم سیرت پڑھ کے سناؤ. ہماری دنیا کی بچیوں کو، بچوں کو دنیاوی اعتبار سے نالج تو ہوتی ہے، ہسٹریوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے آقا کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. افسوس کی بات ہے. اپنے گھروں میں دینی ماحول لاؤ، اپنے آقا کی تعلیمات کو عام کرو، اپنے گھروں کو خود کم سے کم درست کرو. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور آئیڈیل ہے سب کے لیے. غریب بھی چاہے تو حضور کو دیکھ کے زندگی گزارے، اور امیر بھی چاہے تو حضور کو دیکھ کے زندگی گزارے. ان کے جیسا سخی کوئی، ان کے جیسا شریف شاہ کوئی.
ان کے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سمجھے؟ جو آتا ہے حضور اتنا نوازتے ہیں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. ایسا سخی ادھر ہوا. سبحان اللہ. سخاوت میں بے مثال. حضور نے فرمایا غریبوں کے لیے سکون والی بات الفقر فقری، غریبی میرا فقر ہے. کتنا بڑا امتحان، اطمینان دیا حضور نے غریبوں کو. تم غریب ہو تو احساس کمتری کے شکار مت ہو، مجھے بھی غریبی پسند ہے. سبحان اللہ. پیٹ پر پتھر باندھے غزوہ خندق کے موقع پر، یہ بھی بات غور کرنے کی ہے. ساری ذمہ داریاں بھی حضور پر، پھر حضور سب سے بڑے ہیں، حضور کے غلام سامنے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر حضور خود خندق کھودتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں، مٹی اپنے ہاتھ سے بھی اٹھاتے ہیں، لاتے بھی ہیں مٹی اپنے ہاتھ سے، زمین کھودتے بھی ہیں خندق کے موقع پر. یہ حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو حضور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، غریب الوطنی سے صحابہ گزر رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور دیکھیے نا، ہم نے بھوک کو برداشت نہ کیا، اس کی وجہ سے ایک پتھر باندھا. اٹھا کر کے پیراہن بتایا کہ ہم نے پتھر باندھ لیا حضور، پیٹ تاکہ وزن دکھے، اس لیے ہم نے پتھر باندھا. تو کونین کے دلہا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشارے پر دنیا عزت کی ادھر ہو جاتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا. دیکھو تم جتنے دن سے بھوکے ہو اس سے کئی دن سے زیادہ میں بھوکا ہوں. میرے پیٹ پر دیکھو کتنے پتھر ہے. تو سب کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، حضور کے جسم پر پیٹ مبارک پر دو پتھر ہوتے. ایسی بھی زندگی آقا نے گزاری. کیوں؟ تعلیم امت میں گناہوں پر جری نہ ہو، حضور کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو. سید المعصومین ہے لیکن پھر بھی رات رات پر استغفار کرتا ہے. 100 مرتبہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. یہ کون کہہ رہے تھی؟ جن کے ہاتھوں سے جنت تقسیم ہونا ہے، وہ استغفار کر رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو؟ تمہاری تعلیم. تم نڈر نہیں ہونا، بے باک نہیں ہونا، آخرت کے حوالے سے بے خوف نہیں ہونا، قبر کی زندگی کے بارے میں بے خوف نہیں ہونا. لہذا جب بھی گناہ ہو توبہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا، اس کے عذاب علیم سے ڈرتے رہنا. یہ تو تعلیمات ہے حضور کے. یہی تعلیمات دینے کے لیے اللہ نے ان کو آئیڈیل بنانا. ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے اخلاق کو کتنا بلند کیا. انک لعلی خلق عظیم. ابھی ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت بلند کیا، عظیم اخلاق ہیں آپ کے. سبحان اللہ. مکے میں ابتدائی دور ہے، حضور کو کوئی قریب آنے حضور کے تیار نہیں. سماجی سوشلی بائیکاٹ ہو رہا ہے. یہ محمد ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اس کو نکالو مکے سے. عورتیں تک دشمن ہو گئی تھی. جو عورتیں کانٹے بچھاتی تھی راستے میں، جو بڑھیا کانٹے بچھاتی تھی، حضور پر کچرا ڈالتی تھی پہاڑ کی بلندی سے. جب بیمار ہوئی پتہ چلا تو حضور عیادت کے لیے پہنچے. عیادت کے لیے پہنچے. حضور نے اس کا سامان دھویا، اس کو تسلی دی. کہا اگر انسانیت ایسی ہوتی تو نبی کس طرح ہونا چاہیے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہی کونین کے دلہا ہے. جب اس کو ساحل تک حضور نے پہنچایا، اس کا سامان دھو کر کے اس کی گٹھی اٹھا کر کے پہنچایا، تو وہ کہنے لگی نبی ہو تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا آئیڈیل ہو تو ایسا ہونا چاہیے. حضور نے بتایا تم جس کو برا بھلا کہتی تھی وہی محمد ابن عبداللہ. کلمہ پڑھ کر کے وہ خاتون مسلمان. سبحان اللہ. یہ ہے جی حضور ہمارے. ان کے اخلاق اتنے بلند و بالا، چھوٹے سے ہوئے اخلاق ویسے، بڑوں کے ساتھ اخلاق ویسے، جس کے ساتھ جو شفقت کرنا ہے حضور نے شفقت کی. یہ حضور کے تعلیمات. ہم نے حضور کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں. افسوس تو یہی بات ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور حضور کی تعلیمات سے دور بھی ہیں. کب تک رہنا ہے تم کو دنیا میں؟ مجھے بتاؤ، لکھ کر دے. کوئی گارنٹی ہے آپ کی؟ کیا جواب دیں گے مریں گے قبر میں جا کر؟ اپنے آقا کو پہچان پائیں گے بھی یا نہیں؟ پوچھا جائے گا نا بول کیا بولتا تھا ان کے بارے میں، کیا بولیں گے ہم، کیا بولیں گے آپ؟ سوچو اس ذاتی، توجہ کرو، تعلیم حاصل کرو، اپنے اسلام کے بارے میں نالج رکھو، معلومات حاصل کرو، حضور کی زندگی پڑھو، مکمل زندگی پڑھو. تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. ماشاءاللہ. حضور نمازوں کو لائٹ نہیں لیتے تھے. قرۃ عینی فی الصلاۃ،
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہی حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تم نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر حضور کی تعلیمات کو عمل کون کرے گا؟ ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں کرے گا تو چھوٹی لگنے والا کرے گا، ماتھے پہ تلک لگانے والا کرے گا ان تعلیمات کا عمل۔ ہم مسلمان ہو کر کے ہم اگر عمل نہ کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذرا یاد رکھنا اور حضور کے فرامین پر غور بھی کرنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ کیا کیا؟ اعلانیہ کفر کیا۔ ذرا اپنے گریبان میں اتر کر کے دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، دشمن کو بولنے کا ہمیں کیا حق باقی رہ جاتا ہے؟ خود اگر عامل شریعت بنتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے بنتے ہیں، حضور کی تعلیمات پر سچے عمل پیروکار ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ہی سرخرو رہیں گے، ہم ہی سربلند رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، تم ہی سربلند رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھائے گا، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ آج اگر ہمارے پاس سربلندی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان بھی ہمارے سینوں میں باقی تھی۔ اگر ایمان ہمارے سینوں میں باقی ہوتا اور ایمان والے کی علامتوں کو ہم عمل کرتے، حضور کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوتے تو تم ہی سربلند ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ تو عشق ہی کافی ہے اگر کچھ اثر ہے۔ خوب کی سیر چمن گل چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔